شیخ محمد تقی قمی سن 1910 عیسوی میں شہر مقدس قم میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا اور ان کے والد عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے۔ اس دور میں رضا پہلوی کی حکومت نے علم دین حاصل کرنے پر شدید پابندیاں عائد کی تھیں۔ انہوں نے نوجوانی میں عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور اس ذریعے عالم عرب اور مغرب کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایران اور عالم اسلام میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، انہوں نے اپنی تحقیقات میں اضافہ کیا اور اپنے ایک وسیع مطالعے کے دوران جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر عرب ادب اور ثقافت کے مطالعے کے سلسلے میں مزید تحقیقات کے لیے نئے مصر کا سفر کریں جہاں ایک ظالم بادشاہت کا خاتمہ ہوا ہے، تو عالم اسلام کے لیے مزید مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ مصر میں انہوں نے محمد مصطفیٰ المراغی سے ملاقات کی اور تازہ تبدیلیوں کے مطابق ان کو عالم اسلام میں اور اہل تشیع اور تسنن کے مابین مزید اتحاد کو فروغ دینے کا مشورہ دیا۔ المراغی نے ان کی فکر کا استقبال کرتے ہوئے انہیں الازہر کے اساتذہ میں داخل کر دیا اور ان سے اس پلیٹ فارم کو مزید فروغ دینے کی درخواست کی۔ اگلے 20 سال تک ان کی جد و جہد کے نتیجے میں کاشف الغطاء اور محمد جواد مغنیہ عراق اور لبنان سے مصر آئے، اور اسی دور میں الازہر کے اگلے سربراہ عبد المجید سلیم اور مشہور شیعہ عالم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ الشیخ القمی كان يحمل شیخ قمی اسلامی امت میں اتحاد کے لیے ایک ثقافتی مشن کے حامل تھے۔ وہ اسلامی امت کو ثقافتی طریقوں سے ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوشاں تھے اور ثقافتی راہوں سے امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنے میں یقین رکھتے تھے، اور وہ جس ثقافت کو اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے وہ دو پہلوؤں کی حامل تھی۔ ایک تو ملاقات اور تعارف کا پہلو تھا، یعنی مسلمانوں کے درمیان تعارف اور ایک دوسرے سے جان پہچان کی ضرورت، وہ بھی اس لیے کیونکہ شیخ قمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سے پردے حائل ہیں جن میں سے ایک زبان کی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے انہوں نے دارالترجمہ کے قیام کی تجویز رکھی تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے خیالات اور آراء سے آگاہ ہو سکیں۔ ان کے بہت اہم اقدامات کی بنا پر نہ صرف مصر میں دارالتقریب کی بنیاد پڑی بلکہ قم، نجف اور الازہر کے شیعہ اور سنی علماء کے مابین گہرے اور مناسب تعلقات بنے رہے۔ 1970 کی دہائی میں مصر میں اب جمال عبد الناصر کی موت کے بعد اپنے انقلابی اقدار کو چھوڑتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھنے لگا، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مصر کے علمی معاشرے کے رابطے کو شیعوں سے خصوصاً ایران سے کاٹ دیا گیا۔ لہٰذا شیخ محمد تقی قمی علماء اسلام سے اپنا رابطہ برقرار رکھنے کے لیے پیرس گئے۔ سن 1990 میں 80 سال کی عمر میں ایک مشکوک حادثے میں انتقال کر گئے اور اپنی وصیت کے مطابق جنوب تہران کے شہر رے میں امامزادہ عبداللہ کے حرم میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ ان کے انتقال پر بعض ممالک من جملہ لبنان میں سوگ عام کا اعلان کیا گیا۔ میں نے اپنی کتاب سیرت التقریب میں ذکر کیا ہے کہ شیخ قمی کا تمام شخصیتیں احترام کرتی تھیں۔ الازہر کے شیخ شلتوت سے لے کر مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی تک انہیں خاص احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ سید بروجردی، جیسا کہ شیخ عباس قمی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی عمر کے آخری ایام میں شدید بیمار ہو گئے۔ مسلمانوں میں ان کی بیماری کے سلسلے میں تشویش پھیل گئی اور ذرائع ابلاغ پر ان کی صحت کے بارے میں رپورٹیں مسلسل شائع ہو رہی تھیں۔ اسی دوران انہیں بیماری سے افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، تقریب بہت اہم مشن ہے اور میں اس اہم کام کو بڑھاوا دینے کے لیے شیخ شلتوت کو خط لکھنا چاہ رہا تھا۔
سید بروجردی کی جانب سے تقریب کی اتنی اہمیت پر وہاں موجود سبھی لوگوں کو حیرت ہوئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں شیخ قمی کو آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے، اور اسی طرح قاہرہ اور مصر میں انہیں شیخ عبد المجید سلیم، محمد شلتوت جیسے بڑے مصری علماء کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ شیخ محمد تقی قمی علم دین کے ساتھ ساتھ عربی، انگریزی اور فرانسیسی میں مہارت رکھتے تھے، اور اس ذریعے اپنے مطالعات میں اضافہ کیا اور اسے تازہ رکھا۔ ان مطالعات میں وہ سید جمال الدین افغانی کے تجربوں سے متاثر ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مصر میں مناسب سیاسی تبدیلیوں کے مد نظر اس ملک کا دورہ اس بات کا باعث بن سکتا ہے کہ اسلامی تقریب اور اتحاد کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے 1-2 سال بعد وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ 3 دہائیوں تک سید جمال الدین کے شاگردوں کی دوسری نسل سے جو الازہر اور مصر کے علمی شعبوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے گہرا رابطہ برقرار کیا۔ اس طرح وہ محمد مصطفیٰ المراغی جو محمد عبدو کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ 5 سالہ سربراہی کے دوران، اس کے بعد عبد المجید السلیم اور پھر شیخ شلتوت کے دور میں ان سے اچھے تعلقات برقرار کیے۔ سن 1947 سے لے کر 1963 تک جب شیخ شلتوت کا انتقال ہوا، تقریب مذاہب اسلامی اور شیعہ اور سنی کا وہابیت کے سامنے اتحاد کا سنہرا دور تھا۔ یکی دیگر از سردمداران تقریب کی ایک اہم شخصیت علامہ شیخ محمد تقی تھے۔ یہ سب سے پہلے لبنان گئے اور وہاں عربی پر تسلط حاصل کرنے کے بعد مصر چلے گئے، اور وہاں انہوں نے جامعۃ الازہر کے اہم علمی شخصیات سے ملاقات کی، جن میں ایک بڑا نام شیخ مراغ کبیر کا ہے، جو اس وقت الازہر کے امیر تھے اور محمد عبدو کے شاگرد تھے۔ وہاں وہ گئے اور شیخ مراغ کبیر سے اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں گفتگو کی۔ شیخ مراغے نے، جیسا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے، کہ ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کیا اور انہیں الازہر میں تمام سہولتیں فراہم کیں۔ اس طرح سے شیخ محمد تقی نے الازہر میں فلسفے کی تعلیم شروع کی، اور وہیں پر الازہر کے دیگر اساتذہ سے ان کا تعارف ہوا، اور انہوں نے تقریباً 20 شخصیتوں کی مدد سے دارالتقریب کی داغ بیل ڈالی۔ دارالتقریب رو تأسیس کردند۔ تقی قمی در حقیقت یہ صحیح ہے کہ شیخ تقی قمی کو مرجع عالی قدر سید بروجردی کی طرف سے نمائندہ بنا کر مصر بھیجا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی اتحاد بین المسلمین میں بے پناہ یقین رکھتے تھے۔ تقریب مذاہب میں انہیں یقین تھا، اور ان کی ہی خصوصیت اس بات کا باعث بنی کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے یہ اہم مشن انہیں سونپا، اور مصر میں دارالتقریب کی تشکیل کی اہم ذمہ داری ان کے حوالے کی، اور اپنا نمائندہ بنا کر انہیں مصر بھیجا۔ اس بنا پر اس کی اہم خصوصیت اس راستے پر ایمان تھا۔ راہ تقریب بین مذاہب اسلامی۔ صبر کے ساتھ علمی مذاکرات کی بنا پر سن 1948 میں المراغی، شیخ عبد المجید اور شیخ شلتوت جیسے علماء کے تعاون سے دارالتقریب کی بنیاد رکھی۔ دارالتقریب کے انعقاد کے بعد الازہر کے 3 حصوں کے سربراہوں کے ساتھ تعاون کا نتیجہ اہل تشیع کی حدیث، فقہ اور تفسیر کی اہم کتابیں شائع ہونے کی شکل میں سامنے آیا۔ مختصر المنافع اور لمعۃ الدمشقیہ فقہ کے سلسلے میں مجمع البیان، تفسیر اور وسائل الشیعہ حدیث کے موضوع کے ساتھ انہی کتابوں میں شامل ہیں۔
فلسطین پر غاصبانہ جارحیت اور عالم اسلام پر صہیونیوں کے حملے نے الازہر کے علماء اور ایران اور عراق کے علماء میں فلسطین کے دفاع کے سلسلے میں اتحاد اور تقریب کا ایک اور موقع فراہم کیا۔ اتحاد اور تقریب بین مذاہب کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو 20 برس بعد شیخ شلتوت کی سربراہی کے دوران شیعہ مذہب کو تسلیم کرنے کی صورت میں دیکھا گیا، اور پھر شیخ محمد تقی قمی کے اصرار پر شیخ شلتوت نے ایران اور عراق کا دورہ کیا اور اس دوران مختلف علماء سے متعدد ملاقاتیں بھی کیں۔ شیخ محمد تقی قمی سن 1910 عیسوی میں شہر مقدس قم میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا اور ان کے والد عالم دین تھے۔ ابتدائی آ رہی تھیں، انہوں نے اپنی تحقیقات میں اضافہ کیا اور اپنے ایک وسیع مطالعے کے دوران جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر عرب ادب اور ثقافت کے مطالعے کے سلسلے میں مزید تحقیقات کے لیے نئے نوجوانی میں عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور اس ذریعے عالم عرب اور مغرب کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایران اور عالم اسلام میں تبدیلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے۔ اس دور میں رضا پہلوی کی حکومت نے علم دین حاصل کرنے پر شدید پابندیاں عائد کی تھیں۔ انہوں نے